دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام میں ظاہر ہے یہ بڑا مختصر ہے، دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے کیا کردار ادا کیا میر شکیل الرحمان کے کیس میں اور ان کے بھائی کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کو ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، اور سارا جہان جانتا ہے کہ وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، کہ کیس میں یعنی ایک کیس بنایا گیا، اس میں گرفتار کیا گیا اور 34-35 سال پہلے کا یعنی معاملہ کہا گیا کہ یہ ہے اور وہ ہے۔ بالآخر یعنی ہم کیس کو ڈسکس نہیں کر رہے، اس بیہیویئر کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ہماری اہل اقتدار نے اور ان کے حاشیہ بردار وہ بد کرداری کے شاہکار جاوید اقبال نے، اور ظاہر ہے جو اہل اقتدار ہیں اسلام آباد میں جو گویا کمینگی کے خان ہیں جی، یہ یعنی شاہکار ہیں کم ظرفی کے۔ انہوں نے مظاہرہ کیا کہ میر شکیل الرحمان کا بھائی جاوید رحمان بسر مرگ پر تھا، موت و حیات کی کشمکش تھی۔ انہوں نے چاہا، ان کے خاندان نے، کہ ایک بھائی دوسرے سے مل لے، آخری لمحات ہیں، بظاہر قریب المرگ ہیں، لیکن حکومت نے مختلف ہتھ کنڈے اور حکومت کے حاشیہ بردار نیب نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور بڑی حد تک وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جو جج ہے جواد الحسن، اس نے بھی یعنی اسی طرح کم ظرف ہونے کا ثبوت دیا۔ سب نے مل کر کبھی کہا کہ اے سے یعنی پوائنٹ اے سے بی پر جائیں، بی سے سی پر جائیں، پھر سی سے ڈی پر جائیں، پھر اے پر آئیں، یعنی اسی طرح کے چکروں میں رکھا، اور بالآخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ جاوید رحمان فوت ہو گئے اور میر شکیل کو رہا نہ کیا گیا۔ ایک بھائی آخری لمحات میں اس حسرت کو پورا نہ کر سکا کہ وہ دوسرے بھائی سے مل لیتا۔ بہرحال الٹیمیٹلی پروسیس مکمل ہوا، اور 7 دن کے لیے ان کو ایک ٹیمپوریری ضمانت کہہ لیں یا ریمانڈ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس پر ریلیز کیا گیا، پیرول پر ریلیز کیا گیا، تاکہ وہ ان کی جو آخری رسومات ہیں، جنازہ وغیرہ، تدفین، وہ کر لیں۔ چلو یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ ان کم ظرفوں اور رذالت بھرے لوگوں سے کچھ بھی یعنی جو دیکھ ہی رہے ہیں، اب الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو بندہ کیسے بیان کرے۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ ہمیں میر شکیل الرحمان سے یعنی ادروائز ان کے کاروبار ذات یا ان نے اگر کوئی irregularity کی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں یعنی اس صورتحال سے ہے، کوئی بھی شخص اس صورتحال میں ہو سکتا ہے، دشمن اتنا کم ظرف اور اتنا گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اعتصاب میں کوئی ڈنڈ پڑتا، نہ کوئی یعنی اہل اقتدار کی کمینگی میں فرق آتا اگر وہ ایک بھائی مرنے سے پہلے دوسرے کو دیکھ لیتا، مل لیتا۔ لیکن شکاوت بھرے لوگ جو ہیں، جن کے نزدیک اخلاقیات، انسانیت، آدمیت، اس قسم کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، جو نہ صرف اپنے خاندان کے لیے یعنی ایک یہ بھی ایک نون بات ہے کہ اہل اقتدار جو ہیں وہ اپنے والدین کے لیے بھی ایسے ہی سلوک کرتے تھے۔ جو اسلام آباد میں ہیں یا جو نیب کے وہ جو بدکاری کے گویا مجسم فن پارے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں کہ ان پر بھی اپنے والدین کے حساب سے لوگوں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے شاید جانے میں ان کا بھی کوئی کردار تھا۔ تو بہرحال یہ کم ظرفی، بد اخلاقی اور گھٹیا پن اور غیر انسانی ذہن، اس کی سمجھ لیں کہ سپرلیٹو ڈگری ہے یہ جو اس وقت برسر اقتدار لوگ ہیں یا ان کے گویا حاشیہ بردار اہل نیب ہیں، کہ یار ایک بندہ مر رہا ہے، اس کے بھائی کو ملنے کی اجازت دینے میں کیا حرج ہے؟ لیکن گھٹیا پن کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے وہ اسفل سافلین کہا گیا ہے نا، کہ انسان جب گرتا ہے
تو پھر کہیں زیادہ ہی گر جاتا، یعنی کوئی گھٹیا پان کی کوئی آخری حد ہے، اس سے بھی آگے چلا جاتا۔ اصابت چارہ گر پہ کسے اطمیناں ہے، اصابت چارہ گر پہ کسے اطمیناں ہے، مسیحا کے روپ میں دشمن جاں ہے۔ اصابت چارہ گر پہ کسے اطمیناں ہے، مسیحا کے روپ میں دشمن جاں ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی کم ظرف نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی کم ظرف نہیں، یہ ان کا فخر ہے، یہ ان کا نشان ہے۔ اس افسوس کے ساتھ اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت ظاہر ہے، اس کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کم ظرف اور کمینے دشمن سے واسطہ نہ پائے۔ دشمن بھی ہو تو کسی انسان سے ہو، کسی درندے سے نہ ہو۔ تو اب آپ کی اجازت، خدا حافظ۔